آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ ایک سوال مجھ سے ملنے والے اکثر تواتر کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ سر آپ روزانہ سینکڑوں لوگوں سے 10 سے 15 گھنٹے لگاتار ملتے ہیں۔ یہ مختلف مزاجوں اور علاقوں کے کھردرے لوگ جو آپ پر زبردستی اپنی بات، وجود، نظریات ٹھونسنے کی کوشش یا اپنی مرضی کی بات سننے کے لیے پریشر بھی ڈالتے ہیں، لیکن آپ عاجز، شاکر، صابر ہو کر بات سنتے ہیں اور تسلی بخش جواب بھی دیتے ہیں۔ تو آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میری مزاج کی عاجزی، نرمی، صبر، شکر اگر ہے تو وہ صرف اور صرف میری جنت ماں کی وجہ سے ہے۔ وہ جس محلے گاؤں میں تقریباً 90 سال زندگی گزار کر گئیں، کسی ایک اپنے بیگانے سے اختلاف، لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایک نازک پھول کی طرح طویل زندگی گزار کر رب تعالیٰ کے پاس چلی گئیں۔ ہم 8 بہن بھائی تھے، ان کو پالنا مشکل کام، زندگی بھر ہمیں کبھی ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، بلکہ میں تو ترستا تھا کہ وہ کسی بات پر ڈانٹیں، لیکن ان کا خمیر ہی پیار شفقت کا تھا، جو صرف پیار ہی بانٹتی تھی۔ ابھی جوانی کے آنگن میں قدم رکھا تھا کہ اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے شادی کر دی گئی۔ والد صاحب اور والدہ دونوں ہی نرم مزاج۔ ہم نے ساری زندگی ایک بار بھی کبھی دونوں کو لڑائی کرتے نہیں دیکھا۔ والدہ ان پڑھ ہونے کے باوجود والد صاحب کے مزاج موڈ سے اچھی طرح واقف تھیں۔ زندگی میں کبھی بھی انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ شجر کی چھایا بھی ہے، سر پر آسماں ہے ماں، زمین کی وسعتیں محدود بے کراں ہے ماں۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ میری خواہش ہے میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے ایسے لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہم 8 بہن بھائی تھے۔ ماں جی کو سب کے مزاجوں کا اچھی طرح پتہ تھا، کون کیا پسند کرتا ہے، وہ اس بات کا پوری طرح خیال رکھتی، پتہ بھی نہ چلنے دیتی، غیر محسوس طریقے سے ہر ایک کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ مجھے بچپن میں سفید ابلے چاولوں پر مکھن یا دیسی گھی لگا کر کھانا پسند تھا۔ میں زندگی میں جب کبھی بھی ان کے پاس گیا، انہوں نے مکھن اور دیسی گھی کا پہلے سے اہتمام کیا ہوتا تھا۔ مجھے پراٹھا پسند تھا، مکھن دیسی گھی کا کرسپی پراٹھا ہمیشہ بنا کر کھلاتی۔ مجھے تندور کی روٹی بہت زیادہ پسند تھی، انہوں نے ساری زندگی گھر میں تندور کو چالو حالت میں رکھا۔ مٹی کے تندور کو سنبھال کر رکھنا ایک مشکل کام ہے، جو انہوں نے میری محبت میں ساری عمر رکھا۔ میں جیسے ہی گاؤں جاتا وہ تندور میں لکڑیاں ڈال کر تندور کو تیار کراتی، پھر گرما گرم تندوری روٹیاں خود بھاگ بھاگ کر لاتی۔ جب بڑھاپے نے ان کو اپنی گرفت میں لیا تو میں ہر بار منع کرتا کہ اب آپ تندور کو گرم کرنا چھوڑ دیں، لیکن آخری سانس تک انہیں پتہ تھا کہ مجھے تندوری روٹی پسند ہے، تو انہوں نے یہ پیار محبت خوب نبھایا۔ وہ صابر، شاکر، خدا کے ہر فیصلے پر لبیک کہنے والی تھیں۔ جوانی میں 2 بیٹیاں بیوہ ہو گئیں، خود بھی بیوہ ہو گئیں۔ 2 بیٹے آنکھوں کے سامنے خدا کے پاس چلے گئے، لیکن انہوں نے خدا کے ہر فیصلے کو دل و جان اور صبر سے قبول کیا۔ مجھے بچپن کی وہ بیماری آج بھی یاد ہے جب میری عمر 6-7 سال کی ہوگی۔ مجھے کسی موذی بخار نے پکڑ لیا۔ میں تقریباً 2 مہینے بخار میں جلتا رہا۔ بیماری نے طوالت پکڑی کہ میرا کھانا پینا بھی بند ہو گیا۔ طویل بخار بیماری کی وجہ سے کمزوری اس قدر بڑھی کہ میں ایک قدم بھی چلتا تو زمین پر گر جاتا۔ میں بھی صبر شکر کے ساتھ آرام سے پڑا رہتا۔ جب میں نے چلنے کی کوشش کی تو زمین پر گر پڑا، اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ اپنے بے جان بیمار جسم کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے پر آیا تو ماں کی نظر مجھ پر پڑی، دوڑتی ہوئی میری طرف آئیں۔ مجھے کہا تم زمین پر کیوں رینگ رہے ہو؟ کھڑے ہو۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میری بیماری اور حالت دیکھ کر مجھے سینے سے لپٹا لیا اور ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ پھر شاید زندگی میں پہلی اور آخری بار والد صاحب سے اونچی آواز میں شکایت کی کہ میرے بیٹے کی یہ حالت ہو گئی ہے، آپ کو خبر ہی نہیں۔ پھر والد صاحب مجھے حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ اگلے 10 دن کے علاج کے بعد میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو میری ماں کی جان میں جان آئی۔ بیماری کے ان دنوں میں دن رات سائے کی طرح اپنے ساتھ لپٹائے رکھتی۔
رات کو سر سینے پر رکھ کر مجھے سلاتی۔ ان دنوں میں ان کی آنکھوں میں جو پریشانی اداسی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ ایسی مسیحائی صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ شہروں سے دور کچے گھروندوں سے ایسی مائیں جنم لیتی ہیں کہ خود گردشیں دورہ ایسی ماؤں کا طواف کرتی نظر آتی ہے۔ ان کچے گھروں کی ماؤں نے ہیروں کو پالا پوسا ہے۔ تنگ و تاریک کوٹھڑیوں نے رنگ و نور کے مینار کھڑے کیے ہیں۔ ان صحراؤں نے تہذیبوں کو جنم دیا ہے۔ گارے مٹی کے حجروں نے کسرے مرمر کو شرمایا ہے۔ ایسی عظیم مائیں بار بار دنیا میں نہیں آتی۔ کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ یقین نہیں آتا ایسی مائیں جن کے بنا زندگی پھیکی ہے وہ بھی اس دنیا کو بے رنگ کر کے چلی جائیں گی، لیکن موت اس قدر بے رحم اور اچانک وار کرتی ہے کہ بادشاہ کو تخت و تاج سمیٹنے اور فقیر کو اپنا بوریا لپیٹنے کا موقع نہیں دیتی۔ کوئی شاہی مسند پر آخری ہچکی لے یا کچے فرش پر دم توڑے، آخری آرام گاہ وہی 2 گز زمین کا ٹکڑا، کوئی کچی مٹی لیپ دے یا سنگ مرمر کا مزار، بچھونا تو خاک ہی رہے گی۔ بس اتنی ہی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ وہ صورتیں الہی کس دیس بستی ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں۔ محبتوں کے سفر میں خبر نہیں ہوتی کہ کیسے کون کہاں کب کسی سے کھو جائے۔ جب مائیں بچھڑ جاتی ہیں تو پیچھے محبتوں اور یادوں کے چمن چھوڑ جاتی ہیں۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس سے ماں راضی تھی، اور میں نے ساری زندگی پوری کوشش کی کہ ان کو ناراض نہ کروں، ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کروں۔ میرے وہ دوست جن کی مائیں حیات ہیں انہیں قدر کرنی چاہیے، ان کے مزاج کے مطابق چلنا چاہیے، انہیں کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ زندگی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔